مسیح کے قدوس اور برحق نام میں آپ سب کو سلام قبول ہو۔ پروگرام حتمی سچائی میں ایک اور سچائی کی کھوج کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام میں۔ خوش آمدید کہتی ہوں پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کو آج کے اس پروگرام میں۔ ایک سوال جو کہ ایک مسلمان کی جانب سے، میں مسیحی کیوں نہیں؟ آج کا یہ ہمارا عنوان ہے تاکہ ہم اس موضوع کو زیر بحث لائیں اور ان کو اس بات کا تسلی بخش جواب دے سکیں۔ اس سلسلے میں جو پوسٹ جس پہ ہم آج گفتگو کریں گے وہ بہت ہی خاص پوسٹ اس خاص عنوان کے حوالے سے، اور وہ کی گئی ہے پروفیسر صاحب کے بہت ہی خاص دوست جن کی اکثر پوسٹ ہم اپنے پروگرام میں زیر بحث لاتے ہیں، ظفر اقبال صاحب۔ پروفیسر صاحب پہلا سوال جو یہ پوچھتے ہیں اس عنوان کے تحت کہ میں مسیحی کیوں نہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسیحیت سے مایوسی کے دو اسباب ہیں۔ اول جو مسیحی اہل علم کا رویہ ہے، اور دوم مسیحیت کے محیر العقول عقائد۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ شکریہ، واقعہ آج کی پوسٹ انٹرسٹنگ ہے اور آئی ہوپ کہ ہم جواب بھی انٹرسٹنگ ہی دیں گے۔ دو باتیں انہوں نے کہی جس کی وجہ سے وہ مایوس ہیں مسیحیت سے۔ اول کہتے ہیں کہ اہل علم کا رویہ، یہ جن کو اہل علم ظفر صاحب سمجھ رہے ہیں، یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جن سے ان کا واسطہ فیس بک پر پڑتا ہے۔ اوکے، میں نہیں سمجھتا کہ فیس بک پر سارے عالم لوگ ہی لگے بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر تو بڑے شوقیہ فنکار ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ جو زیادہ تر لوگ فیس بک پہ کام کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کی بورڈ وارئر۔ اوکے، یہ نہ کسی یونیورسٹی سے پڑھے ہوتے ہیں، نہ کسی لیب میں کام کیا ہوتا ہے، نہ کوئی ان کا ایکسپیرینس، نہ کسی سیمنری سے واسطہ، لیکن وہ بڑے چیمپئن ہیں فیس بک پہ، کی بورڈ پہ بیٹھ کے جو مرضی ان سے کروا لو۔ ظفر صاحب کا واسطہ ان سے پڑا ہے تو وہ کہہ رہے کہ میں ان سے مایوس ہوں، تو آپ غلط جگہ جائیں گے تو آپ مایوس ہی ہوں گے۔ میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ خانیوال پاکستان کے اندر ایک شہر ہے، اس میں ایک کالج کے پرنسپل صاحب سے میرا واسطہ پڑا، میں ان کے آفس میں گیا تو کہنے لگے کہ کرسچینٹی کے جو مختلف نظریات یا تعلیمات یا تھیولوجیکل پوائنٹس انہوں نے مجھے بتائے وہ غلط تھے۔ میں نے جب ان کی اصلاح کی تو میں نے کہا یہ آپ کو کس نے بتایا، یہ تو کرسچن ویو ہی نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ تو کہہ رہے کہ یہاں پہ ایک مالی کام کرتا ہے جس سے میں ڈسکس کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا پروفیسر صاحب آپ کالج کے پرنسپل ہیں، ٹرپل ماسٹرز آپ نے کیا ہوا اور کرسچینٹی کی معلومات لے رہے ہیں آپ ایک مالی سے۔ ظفر صاحب بھی اسی طرح ہی کرسچینٹی کی معلومات یہ لیتے ہیں فیس بک واریئرز سے، تو پھر مایوس ہی ہوں گے۔ تو درست نہیں ہے ان کا رویہ، درست نہیں ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے اپنے پہلے سوال میں اٹھائی ہے وہ یہ ہے کہ محیر العقول عقائد ہیں کرسچینٹی کے، یعنی ایسے ایسے عقیدے ہیں جن میں کوئی گویا بقول ان کے لاجک نہیں ہے اور ہماری عقل کو حیران کر دیتے ہیں، یہ انہوں نے کہا، یا عقل ایکسیپٹ نہیں کر پاتی اس کو۔ جی جی جی، میں کہتا ہوں کہ یہ اسلامک سافٹ ویئر کا مسئلہ ہے، اس کو تو چھوڑ دیں، کرسچینٹی کو تو چھوڑ دیں۔ جب لوگ چاند پہ گئے تھے سائنسدان تو ملاؤں نے اس کی بھی مخالفت کی، اس کے خلاف حدیثیں کینٹ اسٹیشن پہ مسجد کے اوپر لکھ دیں، فتوے بہت سارے جاری ہوئے۔ اچھا، اور جب لاؤڈ سپیکر آیا تو ملاؤں کو یہ بھی بڑا محیر العقول لگا کہ بھائی یہ کیا، اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا اس میں ابلیس بولتا ہے۔ اچھا، الغرض سائنسی ایجادات کی مخالفت انہوں نے ہر لمحہ ہر وقت کی، لیکن بعد میں آنے والے وقت کے ساتھ ان کی عقلوں نے ان کو قبول کر لیا۔ تو یہ ان کا کرسچن عقائد کا پرابلم نہیں ہے، یہ اسلامک یا عربی سافٹ ویئر کا مسئلہ ہے جو ان کے دماغ پہ چڑھ جاتا ہے، تو یہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک اور بات آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر ایک بچہ ہے اس کو آپ الٹی گنتی سکھا دیں کہ 10 9 8 7 6 5 4 3 1 یہی سکھا دیں، تو وہ جب اس کو سیکھ جاتا ہے تو زندگی میں کہیں اس کا واسطہ ایسے بندے سے پڑتا ہے جو سیدھی گنتی بول رہا ہو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تو وہ شخص کہے گا کہ بھائی آپ تو الٹا پڑھ رہے ہو۔ آپ کتنا بھی کہیں کہ بھائی میں سیدھا پڑھ رہا ہوں، لیکن چونکہ اس کے سافٹ ویئر کے اندر گنتی جو انسٹال ہے وہ الٹی ہے، وہ آپ کو کہے گا کہ یہ الٹا پڑھ رہا ہے۔ ظفر صاحب کے ساتھ اور عام مسلمانوں کے ساتھ یہی پرابلم ہے۔
بہت ساری باتیں، یہ صرف کرسچینٹی کا مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے، سائنس کے بہت سارے مظاہر ایسے ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ یہ الٹا کام ہے، لیکن پھر سال ہر سال کے بعد آخر یہ عادی ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی فرانس میں ایک شخص ہے، وہ گدھے پہ جا رہا ہے، مسلمان ہے، پاکستانی ہے، لیکن کہہ رہا ہے میں گدھے پہ جاؤں گا ڈیوٹی پہ، وہ گدھے پہ جاتا ہے۔ لیکن بندہ اس سے پوچھے کہ آپ فرانس میں کیسے پہنچے؟ گدھے پہ پہنچے، ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے گیا ہوگا۔ تو خود ان کی عقلیں جو ہے نا وہ حیران کن کام ہے ان کی عقلوں کے بھی، لیکن بہرحال ان کو چونکہ الٹی گنتی سیکھی ہوئی ہے، سافٹ ویئر عربک ہے جو انسٹال ہو گیا، وہ دنیا کے ساتھ اور خاص کر ماڈرن ورلڈ کے ساتھ تو میچ نہیں کرتا، تو کرسچینٹی کے ساتھ کیا کرے گا؟ اچھا، اب میں ان سے پوچھ لوں کہ ساہیوال کے اندر ایک واقعہ پیش آیا کہ کرسچن فیملی تھی، ان کی شادی تھی، تو وہ ریت ویل لینے گئے دکان سے، تو دکاندار نے پوچھا کہ بھئی ریت ویل کیا ہوتی ہے، ان کو سمجھایا، تو اس نے کہا یہ نہ آپ پہنیں، ادھر لوگ آپ کو مذاق کریں گے۔ تو پادری صاحب کہنے لگے مذاق تو ان کو کیا جاتا ہے جن کو پتہ نہیں ہوتا، ہمیں تو سارا پتہ ہے۔ تو دیکھیں، حالانکہ پوری دنیا میں ریت ویلز پہنی جا رہی ہے، لیکن مسلمانوں کو خاص کر اس قسم کا بیک گراؤنڈ رکھنے والے، جس طرح موسٹلی پاکستان میں ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو یہ بات عجیب لگتی ہے، اور میں حیران ہوں کہ یہ پڑھے لکھے دوست ہیں میرے، وہ بھی ویسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں اسلام میں بتا دیتا ہوں کہ سچ مچ محیر العقول ایسی باتیں ہیں جن سے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مثلاً یہ حلالہ کیا ہے کہ عورت کو طلاق دے دی گئی ہے، وہ عورت اگر اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ صلح کرنا چاہے تو براہ راست نہیں کر سکتی، پہلے اس کو تھرڈ پرسن کے ساتھ شادی کرنی پڑے گی، اور کم سے کم ایک رات یا ایک دن گزارنا پڑے گا، واپس پھر اپنے شوہر کے ساتھ آ سکتی ہے۔ تو یعنی پہلے وہ اپنے آپ کو حلال کرے گی۔ اچھا، پھر متع، کہ کوئی بھی شخص اپنے گھر سے دوسرے شہر میں جاتا ہے تو کسی بھی عورت لڑکی سے معاملات طے کر کے، ریٹ طے کر کے اس کے ساتھ وقت گزار سکتا ہے، ہفتہ، 10 دن، گھنٹہ، اس کو متع کہتے ہیں۔ یہ جو پتھروں کا طواف ہے، ہمارے لیے عقل کو دنگ کرنے والی بات ہے کہ اس ماڈرن ورلڈ کے اندر پتھروں کے گرد طواف کیا جا رہا ہے جی۔ اچھا، پھر قبروں پر چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، بندہ مرا ہوا ہے، اور انڈر ایج لڑکیوں کی شادی، یہ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ابھی ویری ریسنٹلی کورٹ نے کہہ دیا کہ کم عمر لڑکی ہے تو اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ اچھا، کورٹ نے بھی فتویٰ جاری کا، مطلب ورڈکٹ دے دیا اپنا۔ یہ جو پولیگیمی ہے کہ ایک مرد 4 لڑکیوں سے شادی کر سکتا ہے، یہ بھی ہمارے لیے حیران کن ہے۔ اچھا، پھر عورت، اس نے تو بڑے شوق سے شادی کی ہوتی ہے اور وہ طلاق بھی نہیں چاہتی، لیکن مرد اگر صبح اٹھے، ناشتہ بھی نہیں کیا، ٹوتھ پیسٹ بھی نہیں کیا، لیکن وہ 3 دفعہ کہہ دے طلاق طلاق طلاق، تو طلاق ہو گیا۔ اب ہمارے لیے یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اگر 3 دفعہ طلاق 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 کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے، تو کسی خوبصورت لڑکی کو روڈ پہ دیکھ کے میں اس کا بازو پکڑ کے 3 دفعہ کہہ دوں شادی شادی شادی، تو کیوں نہیں شادی ہوتی؟ تو یہ مطلب ہمیں بھی بڑی حیران کر دینے والی باتیں ہیں، اور یہ ابھی میں نے جو بتایا یہ اسلام کا عشر اشیر بھی نہیں۔ مردوں کی بخشش کے لیے، ایصال ثواب کے لیے ہم نے جو سیکھا وہ یہ ہے کہ قبر جہاں پہ انسان جاتا ہے وہاں پہ نہ کوئی کام ہے نہ کوئی منصوبہ ہے، انسان مر گیا، اس کی کہانی ختم، جب تک کہ وہ روزے قیامت دوبارہ جی نہ اٹھے۔ تو یہ کہہ دینا کہ جی کرسچینٹی کے اندر بڑی محیر العقول باتیں ہیں، یہ اپنے عقائد پر غور کیے بغیر ایسا فتویٰ جاری کر دینا مناسب نہیں۔ تیسری بات ان کے سوال کے اندر ہے کہ مسیحیت سے مایوسی، یہ تو آپ نے فرض کر لیا، یہ بھی فیلسی ہے کہ آپ نے گھر بیٹھے کیسے فرض کر لیا کہ مسیحیت ایک مایوس کن دین ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے جو مسیحیت پہ مایوسی کا لیبل لگایا، تو میں اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ ابھی تو تنقید ہو رہی ہے میرے مذاق کے جنوں پہ، لیکن تمہاری زلفوں کی برہمی کا سوال آیا تو کیا کرو گے؟ مایوسی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو مایوسی اسلام میں ہے، اسلام تو مایوسی سے بھرا پڑا۔ مسلم کی ایک حدیث ہے کہ
حضرت محمد رسول اسلام نے کہا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، اے میری پھوپھی صفیہ اور اے اہل قریش، قیامت کے دن میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ خود قرآن مجید کے اندر سورہ احقاف کی 9 آیت میں لکھا ہے کہ پھر رسول اسلام ہی کا قول ہے کہ نہ مجھے یہ معلوم کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، نہ مجھے یہ معلوم کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ رہی بات کرسچینٹی کی، تو بھائی کرسچینٹی میں تو کرسچنز کے منہ سے نکلا ہوا مایوسی کا مجھے لفظ دکھا دیں بائبل میں تو پھر شاید آپ کی بات صحیح ہوگی۔ کرسچینٹی کے اندر تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اتنے پر امید تھے، اتنی امید اور اتنا ایمان ان کا زبردست تھا کہ وہ موت کا جام تو خوشی سے پی لیتے تھے لیکن مایوسی کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ خود روایت یہ بتاتی ہے کہ پطرس کو جب سلیب دینے لگے ہیں تو اس نے کہا کہ رکو، مجھے سیدھا سلیب نہ دو، مجھے الٹا سلیب دو۔ اس قسم کا ایمان تو آپ نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا، پھر آپ ہم پہ مایوسی کا لیبل لگائیں۔ مسیح کے 12 رسول اور مسیحیت کے 4.5 کروڑ سپوت جنہوں نے اس زندہ امید کی وجہ سے، اس زبردست ایمان کی وجہ سے اپنی جانوں کے نذرانے شہادت کے لیے پیش کر دیے تھے۔ آپ ہمیں کہیں کہ کرسچینٹی مایوس کرتی ہے، آپ کی سمجھ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس لیے آپ اپنے سافٹ ویئر کا مطالعہ دوبارہ کریں کہ اس میں کیا خرابی ہے، کہ اس کو یا تو دنیا کی چیزیں غلط نظر آ رہی ہیں یا یہ حساب کتاب بھی غلط کر رہا ہے، تو یہ آپ کے سافٹ ویئر کا پرابلم ہے۔ ٹھیک ہے، بڑا ہی مدلل اور مفصل قسم کا جواب آپ نے دیا ظفر اقبال صاحب کو۔ دوسرا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ میں آج تک سمجھ نہیں پایا کہ کیا مسیحی ہونے کے لیے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا زیادہ اچھا ہے، اس کو پڑھنا اچھا ہے یا انجیل کو؟ کیا مسیحی لوگ ایک مسلمان کو انجیل پڑھانے سے گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں؟ نہیں، یہ بھی ایک فیلسی ہے اور ایک مفروضے کی بنیاد پر انہوں نے یہ سوال گھڑ لیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم تو نہیں کہتے کہ مسیحیت کے لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ بے شمار سیمنریز ہیں، بے شمار کالجز اور یونیورسٹیز ہیں، وہاں بائبل پڑھائی جاتی ہے، گاسپل پڑھائی جاتی ہے اور بائبل کی اوریجنل لینگویج پڑھائی جاتی ہے، اور وہاں پہ اسلام یا ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن نہیں پڑھایا جاتا۔ آپ سمجھ نہیں پا رہے، قرآن کی اور بائبل کی یا انجیل کی جب کمپیریزن کی بات آتی ہے تو یہ ڈیبیٹ کے اندر آتی ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے ہیں تو لا محالہ دونوں مذاہب کا، دونوں عقائد کا کمپیریزن ہوگا، لیکن اگر میں چرچ کے اندر اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے، خدا کی ورشپ کے لیے بات کرتا ہوں تو مجھے بائبل کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بائبل تو واشگاف الفاظ میں کہہ رہی ہے کہ آسمان کے تلے آدمی کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکے۔ نجات صرف مسیح کے وسیلے سے ہے۔ پولس کہتا ہے کہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع ہے۔ تو کہاں قرآن مجید کی بات ہے؟ ہاں، آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ ڈیبیٹ کریں گے تو ڈیبیٹ کے اندر یہ لازم ہے کہ دونوں کا کمپیریزن کیا جائے تاکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کھل کے سامنے آئے کہ کیا سچائی کیا ہے، ادروائز ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، پھر کیا کہ مسیحی لوگ گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں انجیل کی منادی کرتے ہوئے؟ نو، آج سے 2000 سال پہلے پولس کہتا ہے کہ میں انجیل کی منادی کرتے ہوئے شرماتا نہیں ہوں۔ ہم بھی انجیل کی منادی کرتے ہوئے شرماتے نہیں، ہم تو بڑھ چڑھ کر ڈنکے کی چوٹ پر انجیل کی منادی کرتے ہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ ہاں، اگر پولس کہتا ہے کہ کوئی بدعتی شخص ہو، اگر آپ کو پتہ چل جائے 2-3 دفعہ گفتگو کی ہے کہ وہ بدعتی ہے تو 2-3 دفعہ اس کو سمجھا کے ایسے بدعتی شخص سے کنارہ کر لو، یہ فلسفی ہے۔ ادروائز ہم انجیل کی منادی کرتے ہوئے نہ گھبراتے ہیں نہ شرماتے، ہم تو کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا کے اندر سب سے زیادہ تعداد مسیحیوں کی ہے، انجیل کو ماننے والوں کی ہے۔ تو کون سی گھبراہٹ، کیسی بات ہے آپ کی؟ ہاں، پہلی 3 صدیوں میں اور اقوام عالم کو جب بھی موقع ملا، ایون ویری ریسنٹلی بھی لوگوں نے ایسے قوانین مرتب کیے کہ کرسچینٹی کا گلا گھونٹ دیا جائے، بالکل، لیکن وہ کبھی بھی، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔
تو یہ کہنا کہ جی کرسچن انجیل کی منادی کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ آپ کی غلط سوچ ہے، اس کو آپ درست کریں پلیز۔ اچھا، آگے وہ کہتے ہیں کیا مسیحیت کی سچائی اپنی کتب سے زیادہ دوسرے مذاہب یا دوسری کتب پر یا دوسری کتابوں پر منحصر ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب مقدس ہے، بائبل مقدس، 66 کتابیں ہیں اس میں۔ جو حتمی سچائی ہے، جو خدا کا منصوبہ ہے، جو نجات کا منصوبہ ہے، جو مسیح کی شخصیت ہے، وہ اس کتاب میں مکمل ہے۔ اور لوکا 16:16 میں لکھا ہے کہ شریعت اور انبیاء تو یوحنا تک رہے، اس کے بعد صرف اور صرف خدا کی بادشاہت کی یا انجیل کی منادی کی جاتی ہے۔ تو جس کو عرف عام میں مسلمان ختم نبوت کا نظریہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ نظریہ دراصل مسیحی نظریہ اور آج سے 2000 سال پہلے پایہ تکمیل کو پہنچ چکا تھا۔ عبرانیوں کے خط کا مصنف لکھتا ہے کہ خدا نے اگلے زمانہ میں طرح بطرح حصہ بحصہ نبیوں کی معرفت میں کلام کیا اور اخیر زمانہ میں بنفس نفیس انسانوں کے سامنے کھڑا ہو کے روبرو اس نے باتیں کی اور کلام کی ہے۔ تو یہ آپ کی پھر غلط فہمی ہے کہ ہم کتاب مقدس کو چھوڑ کر دیگر کتب سے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں یا سچائی کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کے ایل ناصر صاحب جب زندہ تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ بائبل مقدس کے علاوہ دنیا میں کسی کے پاس ایک ایسا فکرہ بھی نہیں ہے جو الہامی ہے۔ میں ڈاکٹر کے ایل ناصر صاحب کی اس خوبصورت بات کو ری ایٹریٹ کرتا ہوں کیمرے کے سامنے۔ صحیح۔ تو جب ہمارا اس قسم کا ایمان ہے، اتنا مضبوط ایمان ہے، اتنی سالڈ ہماری بنیادیں ہیں، تو ہم کیوں کہیں گے کہ ہمارے ایمان کے لیے کسی دوسری کتاب کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ بلکہ کینن کے معاملے میں جب نیو ٹیسٹامنٹ کا کینن اس کو ڈسکور کیا گیا تو یاد رہے 20 کتابیں اور بھی تھیں جن کے رائٹرز دعوے دار تھے کہ یہ الہامی ہے اور خدا کے اس منصوبے کے عین مطابق ہے، لیکن چرچ فادرز نے، ایمانداروں نے جب ان کو پڑھا، ٹھوک بجا کے دیکھا تو ایسی کتابوں کو رد کر دیا جو خدا کے منصوبے میں فٹ نہیں آتی تھی۔ تو ہم تو پہلے ہی کتنی کتابوں سے جان چھڑا کے بیٹھے ہیں کہ بھئی ہمارے کام کی نہیں ہے، ان کو ردی کی ٹوکری میں جانا چاہیے۔ ان میں کئیوں کے ساتھ انجیل کا لفظ بھی لگا ہوا تھا، یہودا کی انجیل، اور بہت ساری کتابیں ایسی تھیں، ہم نے ان کو نہیں شامل نہیں کیا۔ تو بھائی بلکہ یہ اعتراض جو مسیحیت پر کیا جا رہا ہے، میں کہوں کہ یہ اعتراض تو الٹا اسلام پر وارد ہوتا ہے کہ آپ کا سارا تانا بانا یہودیت اور مسیحیت کے گرد گھومتا ہے، آپ نے اسی پہ بنایا سارا۔ اور بلکہ میں تو کہوں گا کہ سابقہ تعلیمات کو آپ نے توڑ مروڑ کر بیان کر دیا۔ تو پھر وہی بات ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کتابوں پر انحصار ہے، یہ انحصار کے لیے نہیں کی جاتی۔ ڈبیٹ کے اندر فار دا سیک آف آرگومنٹ، چونکہ آپ اسلام کو، قرآن مجید کو، احادیث کو مانتے ہیں تو ہمیں حوالہ دینا پڑتا ہے۔ اگین کہوں گا کہ فار دا سیک آف آرگومنٹ، اس لیے نہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، ہمارا ایمان بائبل پر ہے۔ اگر ہم چرچ کے اندر یا کسی مسیحی سے گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی اور کتاب کا ذکر بھی کریں۔ بلکہ اکثر جو میسیجز دیے جاتے ہیں کبھی ماس میں کچھ بھی، اس میں اس طرح کے حوالہ جات بالکل بھی کبھی بھی کوٹ نہیں کیا جاتا، چرچ میں کبھی بھی ضرورت بھی نہیں، ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، آپ نے یہ ابھی کہا کہ اسلام نے مختلف تعلیمات کو توڑ موڑ کر پیش کیا، اس کی کوئی مثال دیں تاکہ اور یہ الیبوریٹ ہو سکے۔ جی اس کی مثالیں آپ کا کیا خیال ہے کہ میں نے ایسے جوش خطابت میں کہہ دیا؟ نہیں، یہ بات آئندہ کو بھی یاد رکھیے گا، بلکہ سننے والے بھی، سامعین بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر کوئی بات میں کہہ دیتا ہوں تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، میں ایسے اندازے سے نہیں کہتا۔ اچھا، میں یہ سوال اس لیے پوچھنا چاہتی تھی تاکہ ہم جیسے طفل مکتب بھی اس بات کو اور اچھی طرح سمجھ سکے۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں اس کا بیان کرتا ہوں آپ کو کہ جو میں نے یہ بیچ میں کہہ دیا کہ بلکہ آپ نے تو مسیحی تعلیمات کو، یہودی تعلیمات کو، سابقہ کتب کی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ مثلاً بتا دیتا ہوں
کہ کلام مقدس میں 4 یا 5 مریم ڈفرینٹ شخصیات ان کا ذکر کیا. بائبل پڑھنے والے یا بلیورز کبھی بھی ان مریم کی جو شخصیات ڈفرینٹ ہے ان کو خلط ملط نہیں کرتے. کبھی نہیں آپ کسی سے سنا ہوگا کہ مسیح کی ماں مریم کو مریم مگدلینی سمجھ رہے ہوں یا موسیٰ کی بہن کو وہ لازر کی بہن مریم سمجھ رہے ہوں. نیور. سب کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے. لیکن اسلام نے 1500 سال پہلے کی مریم کو اور مسیح یسوع کی ماں مریم کو خلط ملط کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ 1500 سال پہلے تھی. ان کے بھائی کا نام ہارون بھی لکھا, ان کے بھائی کا نام موسیٰ کا بھی ذکر کیا, ان کے باپ کے نام پہ سورت کا نام ہے سورہ ال عمران. تو پوری سورت اس خاندان کے نام پہ ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ سیم مریم, یہ سیم مریم نہیں ہے. آپ کو غلطی لگی, آپ کو تسلیم کر لینا چاہیے. اچھا, پھر یوسف کا قصہ ہے. یوسف کی جو کہانی ہے بائبل مقدس میں یہ ہے کہ جب پوتیفار کی بیوی نے یوسف پر الزام لگایا تو انہوں نے اس کو مان لیا کہ یہ صحیح کہہ رہی ہے, اس لیے اس کو جیل میں ڈال دیا گیا. قرآن مجید میں یہی واقعہ جب بیان کیا گیا تو یوسف پر جو الزام لگایا تو حاکم وقت نے اس کو نہیں مانا. اس نے کہا کہ میں چیک کروں گا, ٹیسٹ لوں گا, انویسٹیگیٹ کروں گا. انویسٹیگیٹ یہ کیا کہ اگر تو یوسف کا اس کی شرٹ, اس کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب یوسف قصوروار ہے. اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف بے گناہ ہے اور یہ زلیخا قصوروار ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ یوسف کی شرٹ جو ہے پیچھے سے پھٹی تھی, اس کا مطلب یوسف کا ورشن صحیح تھا کہ وہ جان چڑھا کے بھاگ رہا تھا, پیچھے سے پکڑ کے کھینچا. حالانکہ یہ ٹیسٹ بھی مجھے کو بہت معتبر نہیں نظر آیا, لیکن پھر بھی جو بھی ہے اس ٹیسٹ کے مطابق بھی یوسف تو بے گناہ تھا, وہ عورت گناہ گار تھی. لیکن اگلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ یوسف کو جیل میں ڈال دیا گیا. کیوں جیل میں ڈال دیا گیا؟ اس کی تفسیریں پھر الگ الگ ہیں کہ یوسف بڑا خوبصورت تھا تو اس لیے اس کو جیل میں ڈالا گیا کہ کوئی اور نہ اس عورت کو, کوئی عورت اور نہ ڈورے ڈالے اس پہ. تو اس کا مطلب انگریز تو سارے خوبصورت ہوتے ہیں, ان کو تو جیل میں ڈالنا چاہیے, ان کو تو باہر نہیں کھلے بندوں پھرنا چاہیے. مصر میں لوگ بڑے خوبصورت ہیں, ان کو بھی جیل میں ڈالنا چاہیے. ہمیں کہہ رہے ہیں کہ محیر العقول واقعات ہے. اچھا, تو پھر توڑ مروڑ کر جو بیان کیا, حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کو لے کے گئے تھے. آپ کہہ رہے ہیں اسماعیل کو, حالانکہ قرآن مجید بھی اس کی سپورٹ نہیں کر رہا, لیکن مسلمان کہتے جا رہے ہیں کہ یہ بھی حضرت اسماعیل تھے. جنت میں جانے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے ایمان سے. آپ نے 101 طریقہ بتا دیا جنت میں جانے کا. اگر آپ مسواک کریں تو آپ جنت میں, اور بھی اگر آپ نے خاموشی اختیار کی تو خاموشی بھی ذریعہ نجات ہے جناب. اور بڑے بڑے ٹوٹکے ہیں, آپ دیکھیں 101 طریقہ ہے جنت میں جانے کا. تو میں کیا کہوں کہ اچھا, اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو میں بتا سکتا ہوں کہ توڑ مروڑ کر انہوں نے بیان کی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ مسیحی ناکامی کی صورت میں تاویلات کے انبار لگا دیتے ہیں. جی, یہ بھی مختلف تاویلات پیش کرتے ہیں. یہ ان کی فیلسی ہے. تعویل ہم کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں, ایکسیجیٹ کرتے ہیں, اس کی تفسیر کرتے ہیں, تو یہ ہمارا حق کرتے ہیں. مسلمان سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسے ہونا چاہیے جیسے بے لبا بابا الف مد آ جیم الف جا, اس طرح ہونا چاہیے. جیسے قرآن مجید میں لکھا بھی اسی طرح ہے کہ الف لام میم اسی طرح لکھا, تو اسی لیول پہ دیکھتے ہیں. بائبل یہ کہتی ہے کہ ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف, تو ہم کلائمیکس کی طرف جاتے ہیں. ہمارے پاس PhD لیول کا کورس ہے تو اس کی تعویل کرتے ہیں. تو تعویل کوئی بری بات نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ کے لیے تعویل کی جا سکتی ہے. لیکن وہ چونکہ اسلامک سافٹ ویئر سے الٹی گنتی پڑھ کے آگے ہیں, ان کو یہ کہانیاں سمجھ نہیں آتی. بہت شکریہ پروفیسر صاحب آج کے ان تمام سوالات کا انتہائی مفصل جواب دینے کا. سوالات میرے پاس اور بھی ہیں, لیکن کیونکہ اب وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا کہ ہم ان کو مزید پوچھ سکیں, کیونکہ آج ہر سوال پر کافی مفصل اور مدلل باتیں ہوئی ہیں, اور میرا خیال ہے ظفر اقبال صاحب کچھ سیٹسفائی ہوئے ہوں گے. بلکہ آج کی جو حتمی سچائی ہے, میرا خیال ہے وہ جو میں سمجھ پائی ہوں وہ یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو جو مسیحی دائرہ کار میں نہیں ہیں, انہیں یہ سوچنے کی واقعتاً ضرورت ہے کہ میں مسیحی کیوں نہیں. جاتے جاتے ایک بہت چھوٹا سا شعر آپ سب کی نظر. وہ جو اندھوں کی آنکھیں وا کر گیا, ایک نئے دور کی
ابتدا کر گیا، توصیف اس کی کیا کریں ہم بیاں، ایک جہاں کو وہ خود پر فدا کر گیا۔ ہمیں دیکھنے کے لیے، ہمیں سننے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ اسی طرح سے سچ کو سنیے، سچ کو جانیے، مسکرائیے، دوسروں کی مسکراہٹ کا سبب بنیے۔ مجھے اور پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کو آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے، پھر کسی اور پروگرام میں کسی اور سچائی کی کھوج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔